اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، ان 10 دنوں کی فضیلت مزید ہم دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب صحابی تھے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے دنوں کے مقابلے میں 10 دن یعنی ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی، مگر سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنا جان دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر چکا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ایک نئی بات کہ تمام دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو دن سب سے زیادہ پسند ہے، جن دنوں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ یہ 10 دن تھے۔ پھر 9 ذی الحج کا جو دن ہے، یہ انہی دنوں میں آتا ہے نا، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جاتے ان کے لیے بھی اس 9 ذی الحج کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دن گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا دن ہوتا ہے، یعنی جو لوگ بھی اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی 9 ذی الحج کا جو دن ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے لیے معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نجات کا دن ہوتا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹے بڑے گناہ جن کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر دوزخ واجب ہونے والی ہوتی ہے، لیکن اس دن اگر کوئی بخشش طلب کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو وہ لوگ بھی جہنم کے جو واجب ہو چکے ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آپ کی بخشش اور آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ تو یہ اتنا قیمتی دن ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش طلب کرتا ہے اسے دی جاتی ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں کے آگے فخر فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو لوگ حاجی ہوتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کاروبار یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنا گھر، اپنا آرام، اپنا سکون، سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں نا۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا حج کے لیے سفر کرنا کہ جہازوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی سب کچھ ایئر کنڈیشنڈ ہو گیا ہے، تو بڑا آسان ہو گیا آج حج کرنا۔ لیکن پہلے زمانے میں حج بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے اور مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، وہاں پہنچتے تھے۔ پھر حج کی صعوبتیں، جو خانہ کعبہ کا طواف گرمی کے موسم میں ہے تو سردی کے موسم میں شدید تو، اور صفا مروہ کی سعی، پھر یہاں یوم عرفہ میں سارا دن گزارنا، اور حج کا پورا جو یہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام پہلے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر اس دن فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو تو دیکھو کہ پراگندہ سر، گرد و غبار آلود اور دور دراز سے میرے پاس سفر کر کے آئے ہیں، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا۔ یعنی فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جتنے بھی حاجی میرے پاس آئے ہیں ان سب کو میں نے بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کی بخشش ہونے کے کوئی جیسے چانسز نہیں تھے اور ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن بخشش ان کی فرما دیتے ہیں اور جہنم سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی لکھ لی جاتی ہے ان کی۔
ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ لوگوں اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کیا، مگر حق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں نہیں معاف کروں گا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک لفظ استعمال کیا نا کہ حق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی وہ گناہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حج یا عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ سب کے گھروں میں رشتہ داروں میں جا کر کہتے ہیں بھائی جو کہا سنا کھایا پیا وہ ہمیں معاف کر دو کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ بندوں سے معافی لے کے پھر وہ جاتے ہیں حج پر یا عمرے پہ، کیونکہ پتہ ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ وہاں پر معاف نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور یہاں پہ بندوں کے حقوق کا بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر پاس ہے۔ پھر ذوالحج یعنی 10 ذی الحج کا جو دن ہے، یوم نحر بھی اسے کہتے ہیں، اس دن ہم قربانی کرتے ہیں نا، نحر کرتے ہیں، اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں، تو اس دن کو اس لیے یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس 10 ذی الحج کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں یہ دن سب سے زیادہ میرے نزدیک باوقار ہے، عظمت والا ہے، اور اس دن میں بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہوں اور اپنی بخشش کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیتا ہوں، تو جو جو مانگتا جاتا ہے وہ اسے بخشش ملتی چلی جاتی ہے۔ پھر اب جو لوگ حج پر نہیں جا رہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ابھی ہمارا بلاوا نہیں آیا، ہم ادھر ہی ہیں، یہاں تک تو ہم نے وہ والی حدیثیں پڑھی کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یوم نحر کا ہم نے پڑھا، پھر 9 ذی الحج کا جو دن ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم جیسے لوگ جو یہاں پر ہیں، جو حج پہ نہیں جا سکتے یا ان کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوا، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں ہوتا تب تک ہم نہیں جا پاتے۔ تو اب یہاں رہ کر ہم ان 10 دنوں کی فضیلت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ ہم حاجیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حج کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقی تمام دنوں میں بڑی بڑی نیکیوں کی نسبت بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، زیادہ پسند ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہے کہ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا، کوئی اگر پانی پینا چاہتا تو خود اٹھ کے اس کو پانی پلا دینا، یہ بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے نا۔ یا کسی کی مشکل آسان کر دینا، راستے سے کانٹے ہٹا دینا، بڑی بڑی نیکیاں نہیں، لیکن اگر جیسے بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اللہ کی خاطر اگر آپ ان 10 دنوں میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر صلح کر لیتے ہیں اور اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر اللہ کے بندے کو اللہ کی خاطر معاف کریں گے تو کیا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ تو یہ بھی ایک اللہ سے جو ہے نا ایک سودے بازی کرنے کی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف یہ بول کر کہ یا اللہ تو میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے فلاں بندے کو معاف کرتی ہوں جو اس نے میرا حق مارا، اس کے بدلے میں تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر جنت واجب کر دے، یعنی میرے لیے جنت کو فرض کر دے، لکھ دے، اور دوزخ سے مجھے نجات دے دے۔ تو ان 10 دنوں میں اس طرح کی نیکیاں کی جا سکتی ہیں، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی آپ، اور یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ کا 9 ذی الحج۔ اچھا، 9 ذی الحج کا جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بدلے میں ثواب کیا بتایا اس کا؟ کہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہارا جو 1 سال پیچھے کا جو تم نے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ تم سے ہوئے ہیں، اور 1 سال آگے کا جو ابھی ہم نے گناہ کیے بھی نہیں ہیں، جو ابھی وقت میں ہم داخل ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ اگلا سال جو آنے والا ہے اس کے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے جو ہم ابھی کرنے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے ہمارے تمام چھوٹے گناہوں کا جو اٹھتے بیٹھتے ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔
انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، اور ہر ایک کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے، ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، تو ہم سبھی گناہ گار ہیں، جسے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ آدم کی اولاد ساری کی ساری گناہ گار ہے، لیکن ان سب گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو ہر گناہ کے بعد پلٹ کر آئے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ جو باقی کے جو 9 دن ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک دن پہلے ذی الحج کے دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ان دنوں میں نیکی بہت زیادہ پسند ہے تو اللہ کئی گنا اس کا ثواب ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک دن آپ روزہ رکھتے ہیں، یعنی پہلا اگر ذی الحج کا آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو کتنا ثواب ملا؟ پورے سال کے روزے رکھنے کا۔ 2 دن رکھا تو کتنا ثواب ملا؟ 2 سال کے۔ اور اگر 9 دن کا آپ رکھتے ہیں یعنی 9 سال کے روزے رکھنے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے ان 10 دنوں میں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو محبوب بندے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی، انہوں نے وہاں پر اتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں کہ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی ہر قربانی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی شکل دے دی۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے نومولود بیٹے کو اور بیوی کو ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ جہاں اللہ نے میری بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسی کے نیچے خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں۔ جو جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا نا تو پوری دنیا ڈوب گئی تھی، تو یہ بھی ڈوب گیا تھا، اس کے اوپر مٹی پڑ گئی تھی، تو پھر اللہ نے چاہا کہ میں دوبارہ اس کی بنیادیں اٹھاؤں، تو پھر اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وہاں پر آباد کرنے کا پلان کیا، اور انہی کے ہاتھوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیادیں دوبارہ سے اٹھائیں اور وہ تعمیر کروائیں۔ اور پھر دوسرا دیکھیں، جب وہ چھوڑ کر چلے گئے ان کو ابراہیم علیہ السلام، پھر پیچھے کیا ہوا؟ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور ایک تھلی کھجور کی تھی، اب وہ کتنے دن کھاتے؟ تو جب وہ بچہ بھوک سے بلکنے لگا، تڑپنے لگا، اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑنے لگا، تو ماں تو تڑپ جاتی ہے نا، نومولود بچے کو بھوک پیاس ماں سے کہاں برداشت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی تھیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ بیچ میں ان کا، جیسے وہ بچہ اگر لیٹا ہوا ہے کہیں پہ تو وہ ڈھونڈنے لگی پانی کہیں پر، تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تھیں جس کا نام تھا صفا۔ جب وہ اونچائی پر ہوتی تھیں تو وہ پیچھے پلٹ کر اپنے بچے کو دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں کوئی جانور نہ اس کو کھا لے، یا یہ الٹ نہ جائے، یا اس کو کوئی ہوتا ہے نا بچے پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو مسئلہ نہ ہو جائے، تو پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب پہاڑی پر وہ چڑھ رہی تھی۔ پھر وہاں سے اوپر چڑھ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، پھر نیچے اترتی تھیں تو وہ جو نیچے والی جو جگہ ہوتی تھی نا وہاں سے وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں پاتی تھیں، تو اس لیے وہ وہاں پر دوڑتی تھیں۔ وہ جو چھوٹا سا ایریا تھا نیچے 2 پہاڑیوں کے بیچ کا، وہاں پہ وہ دوڑ لگاتی تھیں، پھر پہاڑی پر چڑھتی تھیں، اور وہاں پہ چڑھتے ہوئے بھی پلٹ کر اپنے بچے کو دیکھتی تھیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اور اس دفعہ اس طرح انہوں نے پورے یہ 7 چکر لگائے، لیکن بھاگ رہی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی سے پھر اس پہاڑی کے، کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی مجھے دیکھ لے اور میں بلا لوں کسی کو، یا کوئی پرندے نظر آ جائیں، کیونکہ ریگستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پرندے نظر آئیں تو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے تبھی پرندے ہیں وہاں پہ، تو وہ اسی چکر میں یہ چکر لگا رہی تھی۔ 7 دفعہ وہ دوڑی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان، اور تب وہاں ریگستان تھا، تو ریت پہ دوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، تپتی ریت پہ دوڑنا۔ تو اللہ کو ان کی ادا اس قدر پسند آئی، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگ رہی ہے، اس کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن یہ مجھ سے شکایت نہیں کر رہی، اللہ کو برا بھلا نہیں بول رہی کہ یا اللہ یہ یہاں لا کے کیسے آپ نے چھوڑ دیا مجھے۔ تو ان کی یہ شکر گزاری اور ان کا یہ صبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہوا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس کو عبادت کی شکل دے دی کہ یہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں تھیں جن پر وہ چڑھ رہی تھیں، اور وہ ایریا جہاں پہ وہ دوڑ لگاتی تھیں، کون تھی وہ؟ کوئی ولی تھی، نبی تھی؟ نہیں، وہ تو ایک عام عورت تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، اپنے بچے کے لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہاں بیچ میں دوڑیں لگا رہی تھیں۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کا وہ دوڑنا عبادت بنا دیا۔ اگر کوئی عمرے پر جائے اور ان کی طرح دوڑے نہ لگائے، صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگے نہ، تو اس کا عمرہ نہیں ہوتا۔ کوئی حج پر جائے اور ان کی طرح حضرت ہاجرہ کی طرح 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑے نہ، تو ان کا حج نہیں ہوتا۔ وہ ایک عورت تھی جس کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔
اور اسی طرح دیکھیں وہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے، جو ان کی پیاس اور ان کی ماں کی بھوک اور تڑپ اور بچے کی پیاس اور بھوک اور تڑپ کی جو صبر انہوں نے اس پر کیا، اللہ نے اس کا کیسا بدلہ دیا. صرف ان کو نہیں، آج تک بلکہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تک وہ پانی وہاں سے نکلا جو ان کی ایڑیاں مارنے سے اللہ نے وہاں سے پانی نکالا. اب اس کا نام زمزم کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ زمزم کا مطلب کیا ہے؟ زمزم کا مطلب ہے رک جا. تو جب وہ ایک دم سے پانی نکلنے لگا تو آس پاس کیا تھا؟ ریگستان تھا، سارا مٹی تھی. مٹی کے اوپر آپ جتنا بھی پانی ڈالیں مٹی جذب کر لیتی ہے نا وہ پانی. تو ان کو ڈر لگا کہ یہ کہیں مٹی میں ادھر ادھر پھیل کے جذب نہ ہو جائے، تو وہ سائڈ پر ایجز اس کے یوں جیسے مٹی سے نا یوں کر کے بنانے لگی تاکہ وہ اس کے اندر پانی کو جمع کر پائیں. تو اللہ کو یہ جو اسماعیل کا تڑپنا اور ان کی ماں کا اس طرح تڑپنا، بھاگنا دوڑنا، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کی، یہ اتنا پسند آیا کہ وہ جو ایڑیاں مارنے سے جو پانی نکلا وہ آج تک نکل رہا ہے اور وہ کبھی رکا ہی نہیں. اور زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، رک جا، یعنی جس چیز کا نام ہی ہے رک جا اور وہ کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اتنا پانی نکل رہا ہے، اتنا پانی نکل رہا ہے کہ پوری دنیا اس پانی سے مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، پی رہی ہے، اور لوگ بھر بھر کے لے، پوری دنیا کے کونے کونے تک وہ پانی جا رہا ہے لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اس وجہ سے اللہ کو یہ 10 دن پسند ہے. پھر سب سے پیک والی جو قربانی تھی کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، آپ سب کو پتا ہوگا کہ ان کے باپ نے ان کو اٹھا کے باقی تمام لوگوں کے ساتھ آگ میں پھینک دیا تھا کہ یہ کیوں ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اس نے کیوں ہمارے بت توڑ دیے. اس غصے میں انہیں اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تم ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. حالانکہ جن رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں تک جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے چھوا تک نہیں، ان کا ایک بال تک نہیں جھلسا. جلنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو آگ کا جلانا کام ہے نا، تو یہ آگ کے اندر جلانے کا وصف کس نے ڈالا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا نا جلانے کا. اور پانی کو ہم چاہے کتنے بھی پانی پی لیں، اگر اللہ نہ چاہے ہماری پیاس نہ بجھے. تو ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس کس طرح بجھتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. آگ جلاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا آگ کو کہ تم نے جلانا ہے. لیکن جب اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا کہ تم نے ابراہیم کو نہیں جلانا، یہ میری خاطر آگ میں پھینکا گیا ہے، تو وہ آگ بھی سلامتی والی ہو گئی. پھر جب وہ وہاں سے نکالے گئے، پھر 80 سال کی عمر میں ان کا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا جس کو وہ ریگستان میں چھوڑ کر آئے تھے، اور ساری زندگی ان کو اولاد پیدا نہیں ہوئی. اور جب 80 سال کی عمر میں ان کو بیٹا ملا، پھر اللہ نے حکم دیا یہ آزمائش یہ دیکھنے کے لیے کہ اب بھی ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا 80 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو حکم فرمایا ریگستان میں چھوڑ آؤ، وہاں چھوڑا. پھر وہاں جو ہوا ابھی ہم نے بات کی اس کے اوپر. پھر اس کے بعد یہی بچہ جوان ہو کر جب ان کو واپس ملا تو پھر کیا حکم دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، تو بچہ جب جوان ہوتا ہے باپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہو کے جب ان کا سہارا بنتا ہے، تو کیا ایج ہوتی ہے ان کی؟ کوئی 14-15 اس طرح سے ایج تھی. اس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے آزمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ اب بھی یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اکلوتی اولاد سے جو 80 سال کی عمر میں ان کو ملا. تو اس وقت اللہ نے ان کو خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ خواب کنٹینیو کئی دن تک آیا انہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا کیا اشارہ. اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ صرف خواب نہیں ہوتا. اور یہ صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. صرف نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، نبی کے علاوہ اور کسی کا خواب 100% سچا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی اگر خواب ہم دیکھیں اور وہ سچا ہو جائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کریڈٹ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے سچا ہوتا ہے. ہم کوئی پلان نہیں کرتے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھنا ہے اور یہ پرسوں سچا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے. تو یہ گیا اپنے بیٹے سے، انہوں نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور وہ جو بیٹا تھا اس کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نبی جو بھی خواب دیکھتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. تو اس بیٹے نے فوراً اپنے باپ سے کہا آپ کر گزریے جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو پھر یہ جب ان کو لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے ان کو روکا. اور جن 3 جگہ پہ شیطان نے ان کو روکا کہ نہیں یہ تو ایک خواب تھا، تم کیوں قربانی دے رہے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو گے، بڑے ظالم ہو تم، ایسے ہو اور ایسے ہو، مطلب اس طرح کے وسوسے دماغ میں ڈالنے لگا. تو انہوں نے پھر پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا، وہاں سے بھگایا. آج دیکھیں جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں
3 جگہ ایسی ہوتی ہیں نا جہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں سب. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایکشن تھا کہ شیطان کو کنکری پتھر مار کر انہوں نے بھگایا، تو آج تک ان تینوں جگہوں پر شیطان کو پتھر مارنا اللہ نے عبادت بنا دیا. تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر اللہ ہم سے ہماری قیمتی ترین چیز بھی ہماری آزمائش کے لیے اگر مانگتا ہے، کیونکہ دی بھی تو اللہ نے ہی تھی نا. یہ بیٹا اگر اللہ چاہتے تو 80 سال کی عمر میں بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ نے دیا. تو جو قربانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، تو وہ کیوں اس کا پھر جو اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں وہ کسی اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. اور یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کی قربانیوں کی قدردانی کی، اللہ ضرور میری بھی تمام قربانیوں کی قدردانی کریں گے. میری کوئی قربانی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد جب وہ لے گئے، انہوں نے جب ان کے ہاتھ اور آنکھیں باندھ دی اور پھر ان کو ذبح کیا، تو انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے کے ہی گردن پہ چھری چلائی تھی نا، لیکن اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کیا، ان کے بیٹے کو وہاں سے ہٹا کے وہاں پر ایک دمبا ڈال دیا، اور وہ چھری جو ہے وہ دمبے کی گردن پہ چل گئی، ان کے بیٹے کی گردن پہ نہیں چلی. اور ان کا بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا تھا، اور جب انہوں نے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا تو دور کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے ایک دمبے کو ذبح کیا، تو اللہ نے ان کی یہ قربانی اس طرح سے قبول فرمائی. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، آگے ہم پڑھیں گے ان آیات کو، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا فدیہ جو ہے وہ دیا، اور ایک بہت عظیم الشان فدیے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی. اسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی محبت کی خاطر آپ کے حکم میں اپنا بیٹا تک ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اسی طرح ہم بھی یہ جانور آپ کی خوشی اور آپ کی رضا کی خاطر ذبح کر رہے ہیں. اور آج تو یہ جانور ذبح کیا ہے اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کے لیے میں اپنی قیمتی ترین زندگی کی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک سمبل ہے اللہ تعالیٰ کو بتانے کا کہ اللہ آپ کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ان ذی الحج کے 10 دنوں میں ہم ان چیزوں کو دہراتے ہیں، یا ان کی خاطر 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قیمتی قرار دیا. یعنی پوری فیملی کی ایک کمبائنڈ ایفرٹس تھی نا اس میں، ماں کا صبر ہے، بچے کی قربانی ہے، باپ کی قربانی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پورے فیملی کی اس قدر جو ہے وہ قدردانی کی، اور اس کا ریوارڈ ان کو یہ دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے کی نا. وہ جب خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کی بنیادیں نکالی، اس کی تعمیر کی. جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قدموں کے پیروں کے نشان تک جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیے ہماری نصیحت کے لیے، کہ دیکھو جب میں اپنے اس بندے کی قربانیوں کی اس قدر قدردانی کر سکتا ہوں، تو میں تمہاری قربانیاں بھی کبھی ضائع نہیں کروں گا. ان کے پیروں کے نشان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پتھر پر سنبھال کے رکھ لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں سال کے باقی دن بلکہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جن دنوں سے محبت ہے وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحج کے.